ناظرین، موجودہ نظام تعلیم کو لے کر اس وقت چونکہ گزشتہ 3 سال بچوں کے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت متاثر رہے اور تعلیم بچوں کی بالکل متاثر رہی، خاص کر کے دیہی علاقوں میں جہاں پر نیٹ ورک کی سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ اسی مدعے کو لے کر آج ہمارے ساتھ باصلاحیت استاد ماسٹر فاضل ظہیر صاحب موجود ہیں، وہ اس حوالے سے بتائیں گے۔ جی فاضل صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو نظام تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، خاص کر کے دیہی علاقوں میں، رورل ایریا میں، چونکہ یہاں نیٹ ورک کی سہولیات بھی نہیں تھی اور دوسرے طریقے سے بھی آف لائن بچے نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو اب جب کہ سرکار کی جانب سے اسکول کھولنے کے احکامات صادر ہوئے ہیں، کچھ دنوں سے اسکولوں میں چہل پہل ہے، تو اس حوالے سے آپ کس طریقے کے آپ سجیشن دیں گے، کس طریقے کے پیغامات رہیں گے بچوں کے نام، اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ریاض صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں موقع دیا۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اتنے عرصہ کے بعد جب اسکول کھلے ہیں تو ایک رونق تو بحال ہوئی ہے، لیکن جو تعلیم کا ایک سسٹم چل رہا تھا اس میں جو بچوں کے جو ذہن اذہان پہ کافی اس منقطع رہنے سے ان کے اذہان جو ہے وہ کافی متاثر ہوئے اور ان پہ کافی اثر رہا ہے۔ اس اسکول سے دوری کا جو ہے بچوں کے ذہنوں پہ کافی اثر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی جو ہے بچے ان کے ذہن پسماندہ ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تعلیم سے پہلے میں جو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ خاص کر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کی تربیت، چونکہ بچہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ والدین کے پاس گزارتا ہے اور والدین کی ان کے اوپر جو ہے توجہ وہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچے جو والدین ہیں وہ بچے کے اوپر فوکس کریں گے اچھے طریقے سے ان کی تربیت پہ، تو بچہ ایک تسکین محسوس کرے گا ذہنی طور پہ، تو وہ اسکول میں آ کے بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ پائے گا۔ ظہیر صاحب، جیسا کہ اس وقت لوگ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، چونکہ دیہی علاقوں کی خاص بات کریں تو یہاں بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں اور کس طریقے سے بچوں کا وہ ذہن بنائیں کہ بچوں کا جو ہے اسکول کی طرف بھی جائیں اور گھر جب واپس جائیں تو پھر ان کتابوں کا ماحول رہے، پڑھنے لکھنے کا ماحول رہے اور پھر یہ تعلیم کہیں آگے بڑھے۔ جی اس میں یہ ہے کہ اس ضمن میں میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ اس میں جیسے ہمارے ہاں علماء حضرات یا ہمارے معاشرے کی ایک کلچر رہا ہے کہ ہم ایک ٹریڈیشنل ایک یہ چیز بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر ماں باپ کی جو فرمانبرداری ہے یا اطاعت ہے وہ انتہائی لازمی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت لازمی ہے۔ لیکن اس کا یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو تربیت کے حوالے سے ہے وہ یہ کم ہمارے معاشرے میں ڈسکس ہوتا ہے کہ والدین کی بچوں کے تئیں کیا ذمہ داری، وہ معاشرے میں کم ڈسکس ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ معاشرے میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پہلی ایک بات میں یہ بتاؤں گا کہ جو مادہ پرستی کی طرف ہم نے بچوں کے ذہن کو موڑ دیا ہے، ہم نے سارا ان کا ذہن جو ہے وہ پیسے سے جوڑ دیا ہے، دولت سے جوڑ دیا ہے، مطلب مادہ پرستی سے جوڑ دیا ہے۔ تو بچوں کی دوڑ دھوپ زندگی کی جو ساری تگ و دو ہے وہ اسی طرف پیسہ حاصل کرنے یا مادہ پرستی اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی طرف ان کی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ویلیوز نہیں رہی ہیں، قدریں نہیں رہی، اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو والدین ایک تو یہ کریں کہ ان کو پیسے سے ملنے والی چیزیں یا پیسے سے حاصل ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو ہے یہ بتائیں والدین کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اصل قدر اور قیمت ان چیزوں کی ہوتی ہے جو پیسے سے حاصل نہ ہو رہی۔
جیسے اخلاق ہے، پیار ہے، محبت ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں، انسانی اقدار ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ویلیوز میں آتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پیسے سے حاصل نہیں ہوتی. تو اگر ہم پیسے کی طرف بچوں کے ذہنوں کو موڑ دیں گے تو پھر وہ ان ویلیوز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، اور ان کا تعلیم کی طرف رجحان نہیں رہے گا. وہ غلط اور صحیح طریقے سے صرف پیسہ حاصل کرنے کی طرف ہی آگے بڑھیں گے. اس میں بہت ساری غلطیاں بھی جنم لیتی ہیں معاشرے میں، اور معاشرہ بڑا بحران کا شکار رہتا ہے. فاضل صاحب، جیسا کہ آپ نے اخلاقیات کی بات کی، چونکہ اخلاقیات اس وقت جو ہے وہ بالکل گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی چونکہ اسکولوں کے اندر دیکھا جائے یا پھر نکل کے باہر اگر ماحول دیکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے، تو اس وقت بچے اساتذہ کا ادب نہیں کر رہے، ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے، بڑوں کا ادب نہیں کر رہے، اور بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کر رہے. اور یہ ایک بیچ میں گیپ سا بنتا جا رہا ہے، اور اساتذہ بالکل کلوز جس طریقہ سے فرینڈلی طور پر ہے، اور وہ فرینڈلی کہیں نہ کہیں اخلاقیات پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا ہے. جی، یہ آپ نے درست کہا، ایسا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں اخلاقیات کا ایک معیار ہوتا تھا، ایک حد ہوتی تھی، چھوٹے بڑے کا اپنا ایک ادب و احترام کا ایک سلسلہ تھا ہمارا. وہی اصل چیزیں اخلاقیات تھی. لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یا تو اساتذہ اور موسٹلی جو ہے والدین ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہی کے ذمے بچوں کی تربیت ہے، اس کے بعد اساتذہ کے ذمے ہے. تو بچہ جب ایک ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بچہ ایک کورا کاغذ ہے، اور بچہ بالکل صاف شفاف ایک سلیٹ ہوتی ہے. تو جو وہاں پہ معاشرے میں وہ دیکھے گا یا سنے گا یا جو وہاں سے عکس کرے گا، وہی اس کے دماغ، ذہن اور دل پہ نقش ہو جاتی ہیں باتیں. تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ والدین کو بہت حساس رہنا ہے بچوں کی تربیت کے اندر. چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں مجھے جو دیکھنے میں ملی تجربہ میں، کہ ہم کہیں ماں باپ جو ہیں وہ، جیسے میں بھی ایک والد کی حیثیت سے یہاں پہ بات کروں گا، کہ والدین جو ہیں وہ بچوں میں کہیں نہ کہیں کچھ تفریق کرتے رہتے ہیں. کسی ایک بچے کو زیادہ وہ فوقیت دیتے ہیں، دوسرے کو تھوڑا کم توجہ دیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے نفرت کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے بچوں کے ذہن میں. وہاں سے ہی جو ہے، چونکہ محبت کی تقسیم انسان کی فطرت نہیں قبول کرتی. انسان کی فطرت یہ نہیں چاہتی کہ محبت کی تقسیم ہو. ہر آدمی محبت کا جو ہے وہ مشتاق ہے. تو جب وہاں سے ماں باپ تھوڑی سی پارشلٹی کرتے ہیں، تو وہاں سے جو حسد، کینہ اور اس قسم کی چیزوں کی بنیاد وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں، اور معاشرے میں وہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ رغبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعقوب علیہ السلام کو، تو دوسرے بھائیوں کے اندر وہ ایک کینہ پیدا ہو گیا تھا. اور وہاں پہ قرآن نے جو ہے وہ آیت لائی ہے کہ وہ کہنے لگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارے باپ کو کیا ہو گیا. یہ تو یعنی وہ جو قرآن نے وہ ایسا جملہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ امت کی سبق کی، کہ ہمیں جو ہے بے شک اگر فطری طور پہ کسی ایک کی طرف تو زیادہ جھکاؤ ہو بھی والدین کو، لیکن وہ بچوں میں ظاہر نہیں ہونے دینی. ظاہر جو ہے سب کے ساتھ برابر کا انصاف ہو، تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہاں سے ہی جو ہے یہ نفرت نہ شروع ہو، نفرت کی شروعات ان کے ذہنوں میں نہ ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تربیت کا، اور خاص کر ماں باپ کو جو ہے ہر موڑ پہ بڑے حساس طریقے سے بچوں پہ نظر رکھنی ہے تربیت کے حوالے سے، اور ہر معاملے میں ان کی تربیت کرنی ہے. خود ایک نمونہ اپنی طرف سے پیش کرنا ہے، کیونکہ بچے کہنا کم سنتے ہیں، دیکھ کر زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ خود ایسا نمونہ بن کے وہی کام کریں، تاکہ ان کے بچے تربیت کے حوالے سے آگے وہی کام اچھے کام کریں. تو معاشرہ جو یہ ہمارا اخلاقی قدروں کا جو زوال ہے، انحطاط ہے، اس کا جو بحران ہے معاشرے میں، یہ ختم ہو سکتا ہے. ظہیر صاحب، آخری بات یہ ہے کہ اس وقت خاص کر کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہا ہے. ان نوجوانوں کی وجہ سے بچے بھی اس میں
چونکہ والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں یہ نشہ آور چیزیں ہوں ان کی طرف بچوں کا رجحان نہ لے جائے، اور جہاں اگر کسی کے والدین بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں تو وہ بچوں کو ہی دکان پہ بیچتے ہیں کہ بچہ لے کر آئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا آپ کا آخری پیغام ہوگا؟ بالکل، یہ بہت بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ رول ماڈل ہے بچے کی، بچہ وہی کرتا ہے. مان لو ماں باپ اگر بیٹھ کے گھر میں کوئی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تو بچہ وہی کرے گا. بعد میں بچے کو ہم ڈانٹیں گے بچہ تو کیوں گالی دیتا ہے، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب ہم بچے کے سامنے گالی دے رہے ہیں تو اس کو وہی دینی ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے عمل کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہے بچہ، اور وہی کرے گا. ہمارے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت آپ نے اچھا بات کہی کہ یہ جو بچوں کو بیچتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ بیڑی لے آؤ سگریٹ، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نوجوانوں میں جو ہے یہ چیزیں وہاں ہی سے آئی ہیں کہ تربیت کے حوالے سے ہم کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی اور چونک رہی ہے. ہم نے حساس طریقے سے اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاشرے میں جو ڈپریشن کا شکار ہے وہ بھی ہماری تربیت کے حوالے سے، ماں باپ کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے جو ہے اولاد کے اندر ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اب وہ آگے کسی نہ کسی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو روڈ میپ اور راستہ کوئی نہیں مل رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی روڈ میپ اور ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں لہٰذا میری یہی عرض رہے گی کہ بچوں کو شروع سے ایک تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ اتنا شفیقانہ ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ ڈپریشن کا شکار وہاں سے نہ ہو، کسی ذہنی انحطاط کا شکار نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے شروع سے ہی ایک روڈ میپ ان کے لیے تیار کر کے رکھنا ہے، اور ان کو ایک ٹارگٹ دینا ہے اور اس میں ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ وہاں تک بڑھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہماری سپورٹ نہیں رہتی ہے اخلاقی یا دوسری، تو وہ پھر اپنے آپ سے ادھر ادھر جو ہے نا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کوئی نہ کوئی گول حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم شروع سے ان کو ایک ٹارگٹ دیں اور اس کے ساتھ ان کی تربیت کے معاملے میں حساس رہیں، پھر ساری قسم کی اخلاقی اور دوسری دیگر سپورٹس ان کے ساتھ رکھیں اور ایک ٹارگٹ کی طرف نوجوان بڑھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک نوجوان جو ہے ڈرگس سے چھٹکارا حاصل کر کے غلط راستوں سے ہٹ کے صحیح راستے کی طرف جا سکتے. شکریہ ماسٹر ظہیر صاحب، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ کو وقت دیں گے. آج کی یہ قیمتی اور بہت ہی قیمتی نصائح اور بہت ہی قیمتی چیزیں جو خاص کر کے نوجوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے گھروں میں جو پلنے والے بچے ہیں اور جو اسکول کی طرف اس وقت راغب ہیں، ان کے لیے ان کی یہ بالکل نصیحت آموز باتیں تھیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ کے اندر چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے جوان ہوں یا بزرگ ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ فکر کریں، تب ہی جا کر ہمارا معاشرہ اور سماج سدھر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.